بھاگ اٹھا تو سامنے پہاڑ مجھے نظر آیا تو میرے منہ سے نکلا اگر ساریہ اپنے لشکر کو پہاڑ کے دامن میں لے جا کر پلٹ کے حملہ کرے تو فتح ہو جائے گی۔ ہواؤں نے یہ پیغام 3000 میل دور پہنچایا اور ساریہ نے اور ایمان والوں نے عمر بن خطاب کی آواز کو سنا اور پلٹ کے حملہ کیا اور فتح ہوئی ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ تیرے غلام تو بنے پھر دیکھ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، ان کی غلام تیری غلامی کا تو دم بھریں پھر دیکھ ان کے ساتھ کیا نظام چل۔ یہ تو عمر ہے، عمر کون بتائے اس کے فضائل۔ ایک عورت جس کا نام شاید آج ہی تم سنو گے، ام السائب رضی اللہ عنہا، ہجرت کر کے مدینے آئی، بیٹا مر گیا، نابینا، غسل کفن تیار ہو گیا، جنازہ پڑھنے لگے۔ میرے نبی نے کہا اس کی ماں کو تو بتاؤ کہ اس کا بچہ مر گیا ہے، آگے اس کو چھولے دیکھ لے پھر جنازہ پڑھ کے اٹھا دیں۔ اس کی ماں کو پتا چلا، وہ لاٹھی ٹیکتی آئی اور بیٹے کی چارپائی کی طرف پاؤں کی طرف بیٹھ گئی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگی یا رب آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا، میں نے تیری شوق میں کلمہ پڑھا، میں نے تیرے عشق میں گھر چھوڑا، آتی تو نے میرا بیٹا اٹھایا، میری برادری مجھے کیا کہے گی؟ پیو دادے دا دین چھڑے آئی، سواد لے آئی، ویکھ لے آئی، پتر مروا لے آئی، یا رب مجھے یہ تانے نہ سنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ابھی اس کی ماں کے کلمات زبان پر تھے کہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ غلام مصطفیٰ ہیں، یہ غلام رسول ہیں، یہ غلامان رسول ہیں۔ سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے اور علا بن حضرمی ایک غلام رسول ہے جو سمندر کے کنارے ہے، آگے سمندر موجیں مارتا ہوا ہے، دشمن کا راستہ کشتی کے ذریعے سے 24 گھنٹے کا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے میں کشتیاں کہاں سے لاؤں، کشتیاں لاؤں تو 24 گھنٹے میں پہنچوں، دشمن تیار ہو جائے گا۔ وہ گھوڑے سے اترتا ہے اور 2 نفل پڑتا ہے، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر کہتا ہے یا علیم یا حلیم یا عظیم یا علی عزیزنا، اے عظمتوں والے اللہ، ہم تیرے غلام اور تیرے نبی کے غلام اور تیرے ہی کام میں کوئی ملک فتح کرنے نہیں جا رہے، تیرا پیغام سنانے جا رہے ہیں، سمندر کو تابع کر دے۔ اور پھر کہا سم اللہ وقت بسم اللہ پڑھو اور اپنے گھوڑے ڈال دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا واقتحمنا فعبرنا فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، ہم نے بسم اللہ پڑھ کے جو گھوڑوں کو اچھالا ہے اور گھوڑوں کو اٹھایا ہے اور اونٹوں کو اٹھایا ہے اور پانی میں چھلانگ لگائی ہے تو ہمارے گھوڑے پانی کے اوپر چلتے جا رہے تھے اور اونٹ پانی کے اوپر چلتے جا رہے تھے اور پانی نے ہمارے اونٹ کے پاؤں کو بھی تر نہ کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ نے ایک حبیب بنایا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے وفا کرو، اس سے وفا کرو، یا اس جیسا وفادار لاؤ یا اس جیسا کوئی وفادار دکھاؤ جو پیٹ پہ پتھر باندھے اور روئے تمہارے لیے، جو اولاد کا ذبح ہونے دیکھے اور روئے تمہارے لیے، کبھی حسین کے لیے آنسو تو نہ بہائے، کبھی اس کے لیے دعا تو نہ مانگی کہ میرے بیٹے کو کربلا نہ دیکھنی پڑے، میرے بیٹے کا سر نیزے پہ نہ چڑھے، یہ دعا نہیں مانگی، اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا، خبر دے دی میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، خبر دے دی میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا ہے ڈب کھڑبا جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے، خبر دی ہے، دعا نہیں مانگی ہے۔ دعا مانگی تو کس کے لیے مانگی؟ میرے تمہارے کم وقتوں کے لیے مانگی۔ وہی انہوں نے ہر قدم اللہ کے نبی سے بغاوت کے خلاف بغاوت کا اٹھایا ہے۔ جانے کا وقت دنیا ہو کا ہو تو ہر کوئی کہتا ہے میرے بچے ملاؤ، میری اولاد ملاؤ، میرا باپ مر رہا تھا، اچانک جو موت آئی تو بیٹیاں دور تھیں، ایک لاہور ایک فیصل آباد، تو میرا باپ کہا میری دیاں تو مینوں ملا دیو، میری دیاں تو مینوں ملا دیو۔ یہی ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے۔ جب تمہارا نبی جا رہا تھا تو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میری اولاد مجھے ملا دو، وہ جبریل جب آیا کہ یا رسول اللہ موت کا وقت آ چکا ہے اور یہ ملک الموت باہر کھڑا ہے،
تو آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے کہا اندر آنے دو. ملک الموت اجازت لے کر اندر آیا اور آ کے سلام پیش کیا. پہلا موقع ہے ملک الموت آج سلام کر رہا ہے, وہ کسی کو سلام نہیں کرتا. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ, جب سے موت کا کام ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے. اللہ نے کہا پوچھ کے جانا. میں نے اندر بڑھ جامی پوچھ کے جامی. ہاں یہ دربار رسالت ہے. اور یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. اللہ کسی سے نہیں پوچھے گا, نہ پوچھا ہے. آپ نے فرمایا تو پھر میں اجازت دوں گا تو میری جان نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, تو کیا کہتا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. میرے نبی نے کیا کہا؟ حسین نو سدو, حسن نو سدو, علی نو سدو. میرے نبی نے کیا کہا؟ جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. کون سی امت جو خود شرابیں بیچنے لگ جائے گی؟ کون سی امت جو خود زنا کے اڈے چلائے گی؟ کون سی امت خود لڑکیوں کو گھنگرو پہنا کے نچائے گی؟ کون سی امت جو 100 روپے کے قتل کر دے گی؟ کون سی امت جو غریب کو تہس نہس کے رکھ دے گی؟ کون سی امت جن کے سارے بازاروں میں گانے سنائی دیں گے, قرآن نہیں سنائی دے گا؟ کون سی امت جس کا مالدار متکبر بن جائے گا, فقیر نہ شکرہ بن جائے گا؟ کون سی امت جس کے نوجوان آوارہ ہو جائیں گے, عورتیں بے غیرت بے حیا ہو جائیں گی؟ کون سی امت؟ یہی امت جس کا سنا رہا ہوں, یہی امت ہے, اسی کا کہہ رہا ہے. صحابہ تو بخشے گئے تھے, صحابہ کے لیے کوئی سوال نہیں ہے کہ اللہ نے میرے نبی کی زندگی میں کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اے میرا حبیب مبارک ہو تیرے سب صحابہ جنتی ہیں, تیرا کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جا سکتا, نہیں جا سکتا. تیرے سب صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے. صلح حدیبیہ والوں کے لیے لقد رضی اللہ کا اعلان ہے کہ یہ 1400 پر